سورہ فاتحہ ہی میں سارا کچھ مانگا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. تو سورہ فاتحہ کو اپنے اوراد میں شامل کر لیں. آپ 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، ویسے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے رہا کریں. لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دین کی یا وہ دو کے واقعی کائنات بنانے والے. کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو کہتے ہیں آج خود بن گئی، ان کے پاس کون سی دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو اللہ کا قرآن دلیل ہے، جس قرآن نے چیلنج کیا ہے پورے عالم کو کہ تم اس کا مثل لے آؤ، آج تک کوئی نہیں لا سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل ہے. تو جب رب کائنات خود فرما رہا ہے قرآن میں کہ میں اس کائنات کا رب ہوں، ہمارے پاس تو اتھینٹک ہے، دوسرے پاس اتھینٹک دلیل بھی نہیں ہے. سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ سے ہوا، تو بگ بینگ میں اس وقت کون موجود تھا؟ کون سا سائنسدان کا دادا چاچا موجود تھا جس نے کہا جی میں اس وقت موجود تھا، اس کے نتیجے میں میں نے خود بنتے دیکھی؟ بلکہ آج تک تو پاکستان میں جتنے دھماکے ہوئے ہیں ان سے تخریب ہی ہوئی ہے، تعمیر ہوئی ہے کہ بم دھماکہ ہوا اور نئی بلڈنگ بن گئی ہو. یہ عجیب بم دھماکہ تھا کہ جس کے نتیجے میں کائنات بن گئی. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں. یہ سب ڈھکوسلے ہیں، فرضی باتیں ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. ورنہ نبی جو بھی آیا ہے وہ معجزہ لے کر آیا ہے. فرعون کے مال پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لاٹھی ہے، اور جادوگر، اگر وہ جادو ہوتا تو جادوگر سجدے میں پڑتے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی کسی اور خالق ہے جس نے یہ طاقت ان کو دی ہے. القی السحرۃ ساجدین، سارے سجدے میں پڑ گئے. تو قرآن کا تو آج تک چیلنج ہے. ابھی اگر تم سمجھتے ہو یہ ہماری بنائی کتاب ہے مخلوق کی، تو اس جیسی کتاب لے ہو نا، اس چیلنج کو کیوں نہیں قبول کری؟ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کے وہ لے ہیں نا اس کو گرانے کے لیے. کیوں بھائی؟ بھائی کہتا ہے بھی یہ، میں کہتا ہوں یہ جو جگہ ہے یہ ہماری مضبوط جگہ ہے، بجائے اس کے سجے کھبے بلڈنگیں گرانے کی اس کو گرا کے دکھاؤ نا. اس کو گرا دو تو تم جیت گئے. تو قرآن مجید کو تم جھوٹا ثابت کرو نا. سب پہلی بات تو یہ ہے نا، ہے کوئی دنیا میں آج تک نکلا ہے عربوں سے لے کر آج تک کیا ہم آتے ہیں؟ امریکہ والے کیا آج عربی بولنے والے نہیں ہیں؟ ایک سے ایک عرب بولنے والے ہیں، بڑے بڑے شاعر آج کل بھی موجود ہیں. تو امریکہ ان کو اکٹھا کرے سائنسدان ڈالر دے کر، یار قرآن جیسے لے آؤ تاکہ اسلام کا تو بس ختم ہو جائے گا، قرآن کو گرا دو. قرآن کا چیلنج ویسے ہی کھڑا ہے کہ اگر یہ مخلوق کا بنایا تم اس جیسا لے آؤ. ہمارے ایک چیلنج ہی کافی ہے. جب نہیں ہے تو اس میں اللہ فرماتے ہیں رب الحمدللہ رب العالمین، ایک رب ہے، ایک ذات ہے، اور وہ غیب میں اپنے آپ کو رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں اس کی وسعت نہیں ہے، اس کے نور کی. سورج کو سنبھالنا مشکل ہے. سورج زمین تک پہنچتا ہے کروڑوں گنا دور ہے، اور درمیان میں 20 لیئرز ہیں جس سے گزر کر آتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی لیئرز. پھر بھی اس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ 50 ڈگری پر جان نکلنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس کے نور کا تو تم برداشت بھی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ کائنات جل کے خاک ہو جائے گی، اور کائنات کو باقی رکھنا ہے. اس لیے اپنے ذات کو انہوں نے، حدیث شریف میں آتا ہے جب معراج پر آپ گئے 70,000 پردے اللہ کے چہرے کے سامنے تھے. اگر وہ ہٹ جائیں تو جہاں تک اللہ کی نگاہ پڑے جل کے خاک ہو جائے. تو کائنات کو تو باقی رکھنا ہے، اس کو تو جلانا. جب قیامت آئے گی تو جل جائے، ختم ہو جائے گی. اس کا ایک وقت ہے. قرآن کے چیلنج ہے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کے بعد کون سی دلیل ہے؟ میں افریقہ گیا تو وہاں ایک جنگل میں گئے ہم، جہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا جنگل، تو وہاں دروازے پر ہم گئے تو وہاں ایک بڑا بن مانس کھڑا تھا، ایک افریقی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا ہو از دس؟ میں نے ایسے کہا کہ فادر آف ہیومن بینگس، یہ باپ ہے ہیومن بینگ. یعنی پہلے بندر تھا اور اس سے نا ڈارون نظریہ دیتا تھا. میں کہ یور فادر ناٹ آور فادر، یہ تمہارا باپ ہے، ہمارا باپ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں اصول ہے، اب ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہو، کہ دنیا میں جو بھی جینز ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ آگے جا کر آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر نسل میں گورا ہوتا ہے تو آگے کالوں میں گورا پیدا ہو جاتا ہے، کالا ہے تو گوروں میں کالا پیدا ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا
کہ جی میں گورا, میری بیوی گوری, میرا بچہ کالا ہے, تو مجھے اپنی بیوی پر شک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اونٹ رکھے ہیں؟ کہ جی. اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ کہ سب کا رنگ لال ہے. انہوں نے کہا کبھی کالے رنگ کا اونٹ بھی ہوتا ہے؟ کہتا ہاں ہاں جی, ایسا بھی پیدا ہو جاتا ہے بچہ. کہتا وہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتا باپ دادا میں پیچھے کوئی کالا اونٹ ہوگا, یہ اس کا اثر آ جاتا ہے, اور میں ہو سکتا ہے تیرے بڑوں میں بھی کوئی ایسا ہو جس کے اس بچے میں اثر آیا. وہ خوش مطمئن ہو گیا ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں. پھر ایک اور قصہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. ہارون رشید کا ایک غلام تھا, ترکی, گورا چٹا غلام تھا. ہارون رشید کو بڑا خاص تھا. تو ہارون رشید کی اپنی ماں بھی ترکی ہے. ہارون رشید جو ہے نا خود ترکی اس کی ماں. ہارون رشید نے اس کی شادی اپنی وزیر کی بیٹی سے کرا دی. جب بچہ ہونے لگا تو وہ وزیر اس کو لے گیا اپنے, یعنی والدین لے گئے, بھی بچہ ہو جائے گا تو لے آئیں گے. جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اس نے اس کو دکھاتے نہیں. اور یہ وہ غلام تو کہلاتے تھے لیکن ہوتے وہ بڑے وزیروں سے بھی آگے تھے, کیونکہ بادشاہ اس کو خاص اپنا وہ نظام رکھا ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ, اس نے شکایت کی. اچھا وزیر آیا تو انہیں شکایت, ان کے دیکھو یہ ہفتہ ہو گیا, مہینہ ہو گیا, مجھے میرا بچہ نہیں دکھا رہے. اس نے آہستہ سے نا, وزیر نے کہا کہ جی اصل میں جی وہ جو بچہ ہے دو رنگ کا ہے, آدھا رنگ اور ہے اس کا اور آدھا رنگ اور ہے. اب ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ یار ہماری بیٹی سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, آدھا گورا آدھا کالا ہے. تو غلام نے سن لیا تو وہ ناچنے لگا. وہ کہا میرا ہی ہے, میرا ہی, کیونکہ میرا پردادا اسی رنگ کا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پوری کائنات میں, جب سے ڈاکٹر ڈارون آیا ہے یا پہلے تاریخ ہے, آیا کسی مرد عورت, انسان مرد عورت کے گھر میں بندر پیدا ہوا ہے؟ تو بھی آپ نے سنا ہے کبھی, کئی تاریخ میں پڑھا ہے کہیں کوئی قصہ ایک ہوا کہ جو بندر پیدا ہو گیا؟ اگر ہمارے اندر بندر کے جینز ہیں تو ہماری اولادوں میں بندر آنے چاہیے یا نہیں ہے؟ یہ سائنس ہے. سائنس خود اپنے آپ کو جھٹلاتی ہے. اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد کر لو, قانون, سائنس جو نظریے کی بات کرے گی, تھیوری, وہ ہو سکتا ہے اسلام کے خلاف ہو, کیونکہ تھیوری ہوتی ہے بڑھ مارنا, اور ایک ہوتا ہے مشاہدہ کہ یہ اس وقت ہوا ہے, اس ہوا میں نمی ہے, اس وقت یہ ہوا اس طرح چلتی ہے کہ یہاں گرم ہوا آئی تو دوسری ہوا آ گئی, یہ آ گئی, وہ آ گئی. یہ ہے مشاہدہ. مشاہدہ کبھی اسلام کے خلاف نہیں ہوگا. تھیوری ہو سکتی ہے, اور تھیوری بڑھ مارنے کا نام ہے. سائنسدانوں کی بڑھ کا نام تھیوری ہے. کہ جی سورج میں کیا ہے؟ ہائیڈروجن بم ہے جو چل رہے ہیں. بھائی تم قریب جا کر دیکھو نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جہنم سانس لیتی ہے تو اس سے سردی گرمی ہوتی ہے. اب وہ بڑھ ہے جہاں سے, آسمان نہیں ہے, یہ نیلا رنگ ویسے نظر آ رہا ہے, آسمان نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, بھئی تم آسمان تک گئے, تم تو ابھی تو مریخ تک نہیں پہنچ سکے, آسمان تو بہت اوپر ہے, آسمان تو بہت اوپر ہے, تم تو اب تو مریخ, اور تم سے ابھی تو کائنات ڈسکوری نہیں ہوئی. ابھی میں انگلینڈ گیا تو انگلینڈ میں پلانٹیریم جو کہتے ہیں اس میں گیا, مجھے بہت شوق تھا میں کیا ہے. تو اس نے انہوں نے بتایا کہ یہ جو کہکشاں ہے, اس کہکشاں میں ایک ایک سیارہ, ستارہ جو ہے وہ سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے ہیں, اور اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا شمار نہیں کر سکتے. اور وہ کائنات بڑی ہوتی رہتی, ہر لمحے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو آپ بتائیں اس آسمان کے نیچے تو آسمان کہاں پر ہوگا؟ تم اگر گئے ہو قریب میں, پھر کہا کہ بھی ہم گئے تھے تو آسمان نہیں, ابھی تو آپ سیارے اور ستارے پار نہیں کر, کہکشاں تک نہیں پہنچ سکے. آپ تو قریب کے زیادہ, چاند یہاں پر کھڑا ہے جی, چاند پہ چلے گئے, اور اس کے ساتھ مریخ ہے, اور یہ یہاں پر چلے گئے, اور تو سورج کی بات کر رہے ہیں, سورج کے تو قریب بھی نہیں جا سکتے. اس لیے ابھی چونکہ شریعت نے کہا کہ جی جہنم میں سانپ بھی ہوں گے, یہ ہوں گے, او جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے, وہ کیا زندہ رہیں گے؟ میں نے ابھی, آپ نیٹ کے اوپر چلے جائیں, نیٹ پر پڑا ہوا ہے کہ امریکہ کے پاس ایک جزیرہ ہے جس میں والکینو ہے, اس میں سمندر میں, اور وہ والکینو جہاں پر ہیں وہاں اتنی شدید گرمی ہے آگ کی وجہ سے, کیونکہ آگ بھی جل رہی ہے اس میں اور پانی بھی ہے. اتنا شدید گرم پانی ہے کہ انہوں نے
سائنسدان نے کوشش کی کہ کوئی خاص لباس پہنا کر وہاں سے جائیں تاکہ اندر جا کر پتہ کر سکیں. وہ کامیاب قریب نہیں جا سکے پانی گرمی سے. انہوں نے پھر کیا کہ روبوٹ تیار کیا اور اس کو فارن ہائٹ دے کر بھی کتنی درجے تک. جب روبوٹ بھیجا تو وہ حیران ہو گئے کہ اس میں مچھلیاں پھر رہی تھیں. آپ نیٹ پر چیک کرو, مچھلی پر. وہ حیران ہو گئے کہ یار اتنی گرمی کہ روبوٹ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہم قریب تک لے گئے تو دیکھا کہ ادھر مچھلیاں آرام سے آ رہی جا رہی ہیں یار, ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اگر جہنم میں ایسے جانور ہو جن کو آگ کچھ نہ کھائے اور وہ جہنمیوں کو کاٹیں اور ڈسیں اور ماریں تو اللہ کے لیے مشکل ہے یہ تاری. تو اس لیے ایسا کوئی وسوسہ وہم کر ضرورت نہیں. ہمارے پاس قرآن اور رسول اللہ دو ایسی بڑی دلیلیں ہیں. چیلنج ہے پورے عالم کو, آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. ادھر ادھر مار رہے ہیں, ادھر ادھر باتوں کو کیا کرتے ہو تم, ہم اصل بات پر آؤ. اس لیے جب بھی کوئی بحث کرو وسلم کی ذات پیش کرو, قرآن پیش کرو کہ آپ رہو. یہ چیلنج ہے, قرآن کا بھی چیلنج ہے, رسول اللہ کی ذات کا بھی چیلنج ہے. وسلم کی ذات جیسی ذات لاؤ, کتاب جیسی کتاب لاؤ, نہیں لا سکتے. اس لیے کوئی وہم وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس سائنسدانوں کو کچھ نہیں. یہ میں نے بھی سائنس پڑھی الحمدللہ, میں نے ایم فل کیا ہے, ایم اے کیا ہے, بی اے کیا ہے, آپ کی ساری. اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. سارے لائنیں دیکھی. سائنسدان تھیوری کے اندر جتنی الٹی سیدھی یہ بات کرتے ہیں نا, جو تھیوری ہے ان کا بڑھ مارتے ہیں اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے. ہاں مشاہدہ وہ ٹھیک ہے کہ آپ فلاں کام کو تو ایسا ہوتا ہے اور ٹھیک ہے, اور شریعت مانتی ہے اس کو, شریعت مطالعہ مانتی ہے, اور شریعت میں اس کے پہلے سے ہمیں تحفظات دی. اب یہ کووڈ آیا, کووڈ سب سے کم متاثر وہ لوگ ہوئے جو باوضو رہتے تھے, وضو کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, وہ کم متاثر ہوئے. ہمارے مدرسے لگے رہے ہیں, بند نہیں ہوئے. کووڈ میں کتنے اسٹوڈنٹ یہاں جی کووڈ کے ساتھ مر گئے ہیں بتاؤ نا, اسکول کالج میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہمیں ایسا نظام دیا ہے, آپ کو پتا تھا جراثیم یہ وہ. کیوں ہمیں ہاتھ دھونے کا حکم کھانے سے پہلے؟ سائنس تو آج ثابت کر رہی پہلے سے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جراثیم آپ کی جنم ذات نہ ہو, اور آپ کلی بھی کرو اور کھاؤ, اور بعد میں پھر ہاتھ دھو, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کھانا دانت کے اندر پھنس جائے اس کو کھانا نہیں, اس کو نکال کے پھینک دو, اور جو زبان پر لگا ہے اس کو تم نگل لو. اب سائنس بھی بتاتی ہے بھئی, دانت والے سے پوچھو, کہتے اندر جو ہے نا وہ ان کے گند پھنسا ہوتا ہے, تو جب اس میں سے کھانا نکالتے تو گند ساتھ آتا ہے. وسلم نے پہلے سے فرمایا 14 سال پہلے یہ کھانا نہیں ہے, یہ پھینک دو. ہاں جو زبان سے لگا ہو, جو لعاب ہے تو لعاب تو مطلوب ہے, وہ آپ کھاؤ. ساری کتنی چیزیں وہ بتا رہی, سائنس بتا رہی ہے اس کو, اور شریعت بتا رہا پہلے سے یہ چیزیں. اس لیے ہمیں مسواک کا حکم ہے. مسواک کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ مسواک کے اندر جو خاص اثرات ہوتے ہیں. آج ڈاکٹر بتا رہے ہیں کیا جی, زبان کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ سک کرتا ہے, اس لیے گولیاں رکھی جاتی ہارٹ میں. اور شوگر والوں کو ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز لے کر اس کو نگلنا نہیں بلکہ زبان میں پھیرنا ہے, تاکہ یہاں سے وہ شوگر کو سک کرے گا, آپ کا لیول اوپر آ جائے گا. اور وسلم نے ہمیں مسواک دے دی کہ میں مسواک کرو, کیونکہ مسواک کے لکڑی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں سے سک ہو کر اندر جاتی ہیں, ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں, اور وہ کتنی بیماریوں کو روکتی. 70 بیماریوں کی شفا قرار دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, 70 بیماریوں کی. بلکہ بہت سے لوگوں نے 40 دن تک مختلف بیماریوں میں 40 دن تک مسواک کی تازہ روزانہ, وہ بیماری دور ہو گئی. کینسر تک بیماری دور ہو گئی, اور حالانکہ کھایا کچھ نہیں, لیکن یہ سک کرتی اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نظام دیا. ٹھیک ہے, اس کا نظام بتایا نہیں بھائی یوں ہوگا, ضرورت نہیں ہے. کبھی غلام ہو, مانو, عمل کرو, فائدہ اٹھاؤ. بس تمہیں کیا ضرورت ہے اس سے بھائی؟ تمہیں لڈو کھانے ہیں یا پکانے کا طریقہ پوچھنا ہے؟ آم کھانے, پیڑ گننے. بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو, ہماری حفاظت فرمائے, ہماری